بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندوں کو رات ہی رات ادب والی مسجد سے مسجد اقصیٰ تک، جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہے کہ دکھلا دے اس کو اپنی قدرت کے نمونے کے وہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ ایک رات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کا سینہ چاک کر کے قلب کو آب زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان اور حکمت بھر دی، آپ اس کے بعد آپ کے پاس سفید رنگ کا ایک براق لایا گیا، جس پر آپ کو سوار کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی رکاب پکڑ لی۔ راستے میں آپ کو بہت سے عجائبات دکھائے گئے۔ براق کا ایک قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک براق کا ایک قدم پڑتا تھا۔ جی، آپ کو بیت المقدس پہنچایا گیا، جہاں مسجد اقصیٰ میں آپ امام بنے اور آپ کے پیچھے تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ پھر تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرایا گیا۔ اس کے بعد یہاں سے آسمان کا سفر شروع ہوا۔ ہر آسمان پر کسی نہ کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طریقے سے فرمایا: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَا، کہ جس نے جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس دوسری بار دیکھا، جس نے جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس دوسری بار دیکھا، یہاں تک کہ ایک ایسے مقام پر گئے، جبرائیل امی ٹھہر گئے۔ آپ نے کہا کہ آگے بڑھو، تو جبرائیل امی نے کہا کہ مجھے یہیں تک آنے کی اجازت ہے، اور اگر میں یہاں سے 1 انچ بھی آگے بڑھوں گا تو نور سے جل کر کے راکھ ہو جاؤں گا۔ پھر آپ نے کہا کہ کوئی دوست اپنے دوست کو ایسی جگہ چھوڑ سکتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہیں تک آنے کی اجازت ہے، اور اگر میں اس سے 1 انچ بھی آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا۔ پھر آپ کو نور سے پیوست کر دیا گیا۔ جبرائیل امی نہیں گئے، جبھی کہتے ہیں نا جہاں تک کوئی نہیں گئے وہاں تک آپ جاتے ہیں۔ جی، اور آپ کو
نور سے پیوست کر دیا گیا اور 70,000 حجاب طے کرائے گئے، یہاں تک کہ آپ عرش عظیم تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے جو تحفہ دیے گئے تھے وہ 50 وقت کا نماز دیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا تھا 5، لیکن 50 سے شروع کیا۔ دوسرا تحفہ جو دیا گیا وہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اور آپ کی امت میں، اور یہ بھی وعدہ ہوا کہ جو شخص آپ کی امت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، معاف کیے گئے۔ اور یہ بھی وعدہ ہوا کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اگر اس کو کسی بنا پر کرنے نہ پائے تو 1 نیکی لکھی جائے گی، اور اگر اس کو کر لے تو 10 حصے کر کے لکھے جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص بدی کا ارادہ کرے اور اگر کوئی شخص بدی کا ارادہ کرے اور اگر اس کو نہ کرے تو بالکل نہیں لکھا جائے گا، اور اگر کر لے تو صرف 1 ہی بدی لکھی جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ معراج کا واقعہ میں نے آپ کو مختصر بتایا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا واقعہ ہے کہ پوری زندگی میں اگر اس کو تفصیل سے بتاتا رہوں تو یہ ختم نہیں ہوگا۔ خیر، علم تو سمندر ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے خصوصاً کامیابی جو رکھا ہے وہ دین کے اندر رکھا ہے جی۔ اور اگر اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ انبول رکھے تو اگر وہ شخص انتقال ہو گیا تو اس گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، جنت میں جائے گا، لیکن اس گناہ کا جو سزا ہے، اس گناہ کا جو عذابات ہوں گے وہ اس کو سزا ملنے کے بعد ہی وہ جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، موت کی جو تکالیف ہے بہت سخت تکالیف ہے، بہت سخت تکالیف ہے کہ اگر کسی انسان کو تانبے کے دیگ میں رکھا جائے، اوپر سے ڈھکن دے دیا جائے اور نیچے سے آگ لگایا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی روح نکلنے کے وقت ہوتی ہے۔ اور آج ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی طرف پڑے ہوئے ہیں، ہم نے دنیا کو ضروری سمجھ رکھا ہے، آخرت کو بھول گئے ہیں۔ حالانکہ یہ دنیا اللہ کے خزانے میں، اللہ کے یہاں اگر اس دنیا کی قیمت 1 مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ دنیا کے کافروں کو پانی تک نہیں پینے دیتا جی۔ اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 جگہ ہنسنے سے 25 بڑا گناہ کے برابر ہے۔ صحابہ کرام تڑپ اٹھے کہ یا رسول اللہ وہ 5 جگہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نمبر 1، اگر تم جنازے کے پیچھے ہو، جنازے کے پیچھے اگر تم چل رہے ہو، کوئی قرآنی آیات یاد ہے، اگر کوئی کلمہ یاد ہے تو تم اس کو پڑھتے چلو۔ ہنسنا قطعاً منع ہے، حرام ہے۔ جنازے کے پیچھے ہنسنا اور سور کا گوشت کھانا برابر ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دوسری بات کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ اگر قبرستان کے اندر ہو، قبرستان کے اندر جاؤ اور قبرستان کے اندر جا کر کے دنیا کی باتیں کرنا، ہنسنا قطعاً منع ہے۔
اس کے بعد پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ تیسری جگہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر مسجد کے اندر ہو تو دنیا کی باتیں نہ کیا کرو، مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ چوتھی جگہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ چوتھی جگہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر تم ہو، وہاں پر دینی مجالس ہو رہی ہو، اگر تم وہاں پہ بیٹھے ہو تو اس کو سنو، اس مجلس کے اندر ہنسنا، دنیا کی باتیں کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ پانچویں جگہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن، اگر تم کہیں پر ہو وہاں پر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو، اگر تم وہاں پر موجود ہو تو تم اس کو غور سے سنو، اس جگہ ہنسنا اور دنیا کی باتیں کرنا قطعاً حرام ہے، ایسے گناہوں کو اللہ جلدی معاف نہیں کرے گا۔ اور آج ہم مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا دل و دماغ بازاروں میں گھومتا ہے۔ کیوں؟ کہ مسجد دنیا کے اندر سے خشوع و خضوع اٹھا لیا گیا ہے، قیامت قریب ہے، اور اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے اور اس کا دماغ نماز سے ہٹ کر باہر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میرا بندہ تجھے مجھ سے بہتر کون مل گیا جسے تم کو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، کہ اس کی یعنی کہ اس کا دھیان نماز کی طرف آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد جب نہیں آتا ہے تو پھر دوسری دفعہ کیا کہتا ہے، پھر تیسری دفعہ کہتا ہے، جب نہیں آتا ہے تو ایسی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ نماز جب پڑھو تو دھیان نماز میں ہونی چاہیے، اور اب تو ہمارا دل و دماغ بازار میں جاتا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ بھی ہے نماز میں دھیان رکھنے کا کہ جب نیت باندھ کے کھڑے ہو تو نظر سجدے کی جگہ رہنا چاہیے، اور دماغ میں یہ رکھو کہ ہمیں مرنے کے بعد اسی زمین میں دفن ہونا ہے۔ اور جب رکوع میں جاؤ تو پیروں کے انگوٹھوں پر نظر رکھو، پیروں کے انگوٹھوں پر نظر رکھو کہ روح نکلنا یہیں سے شروع ہوگا، روح نکلنا یہیں سے شروع ہوگا۔ اور جب سجدے میں جاؤ تو ناک پہ نظر رکھو کہ سب سے پہلے سانس یہیں سے بند ہوگی، سب سے پہلے سانس یہیں سے بند ہوگی۔ اس کے بعد جب بیٹھو، قاعدہ میں بیٹھو تو نظر اپنے گود میں رکھو کہ خالی جھولی لے کر کے جانا ہے۔ اور آج ہمارے اندر اتنا گھمنڈ آ گیا، اتنا تکبر ہو گیا کہ ہم ٹوپی لگانا پسند نہیں کرتے۔ ارے ٹوپی لگا کر کے دیکھو کتنی عزت ہوتی ہے۔ اور آج تم یہ کہتے ہو کہ دعا